السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں روز قیامت پوچھا جائے گا۔ ماہ رمضان اور مسجد کے قادمین اور مؤذن کی ذمہ داری، اس عنوان سے انشاءاللہ اس ویڈیو میں چند باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ معزز حضرات و خواتین، مؤذن یہ ہمارے اسلامی معاشرے کا بہت اچھا عہدہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو مؤذن بنایا، عبداللہ بن ام مکتوم کو مؤذن بنایا، ابو محذورہ کو مؤذن بنایا۔ یہ مؤذنین رسول تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، لولا الخلافۃ لاصبحت مؤذنا، کہتے تھے اگر خلافت نہ ہوتی تو میں بھی ماشاءاللہ مؤذن بن جاتا۔ مؤذن کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ قیامت کے دن ان کی گردنیں لمبی ہوں گی۔ اہل علم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن پسینہ بھی ماشاءاللہ ان کو نہیں پا سکے گا۔ اللہ اکبر۔ تو مؤذن اور قادمین مسجد کی رمضان میں کچھ خاص ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ مؤذن کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہر نماز کے وقت کو باریکی کے ساتھ جانے۔ عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا تھے، ان کو اصبحت فجر صادق طلوع ہو چکی ہے بولے تو اذان دیتے تھے ماشاءاللہ۔ اور اسی طریقے سے مؤذن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے اذان کے اوقات کیا ہیں جانے، خصوصاً فجر صادق طلوع کب ہوتی ہے اور کب اذان دینا چاہیے جانے۔ اور اسی طریقے سے یہ افطار کب شروع ہوتا ہے تب جانے، اس لیے کہ سحری میں تاخیر کرنا اور افطار میں جلدی کرنا افضل ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت خیر پر رہے گی جب تک وہ افطار کے بارے میں جلدی کرتے رہے گی، لہذا مؤذن کو چاہیے کہ وہ سحری اور افطار کے اوقات کو اچھی طریقے سے جانے۔ ہمارے پاس مؤذنین کے پیشے کو ہم نے ایک مظلوم پیشہ بنا رکھا ہے۔ جو آدمی کچھ بھی نہیں جانتا، مظلوم، نہ جس کو دین معلوم، نہ کچھ اذان دینے کا طریقہ آتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، مؤذن بن جاتا ہے۔ بہرحال مؤذن آج کل دیکھتے ہیں قابل رحم ہو گئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کا مال کھانے کے لائق ہے۔ عرب میں تو ماشاءاللہ دیکھیں گے جو آدمی دکتور ہوتا ہے اسے مؤذن بنایا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں میرے دو استاد ہیں، دکتور سامی دیولی میرے فقہ کے استاد ہیں جو جامعہ اسلامیہ میں پڑھاتے تھے، ابھی وہ مؤذن ہیں۔ تو اس طریقے سے مؤذن کا عہدہ، مؤذن کا پیشہ بہت اونچا ہے، ہم نے اس کو بہت گرا کر رکھ دیا ہے۔ تو مؤذن کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ رمضان میں ذرا چوکن نہ رہیں۔ بعض مؤذنین کو ہم نے دیکھا کہ کام کرنے بولے تو وہ لوگ چڑھتے رہتے ہیں۔ کس کے بارے میں؟ انتظامیہ کے بارے میں، اور انتظامیہ کے بارے میں عوام سے شکایت کرتے رہتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مؤذن کو چاہیے کہ وہ مسجد میں آنے والے لوگوں سے دل جوڑنے کی بات کرے، توڑنے کی بات نہ کرے۔ اور مؤذن کو ہمیشہ غصہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کچھ بات کہی جاتی ہے باقاعدہ مکمل طور پر توجہ دینا چاہیے۔ اور مؤذن کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تراویح بھی نہیں پڑھتے، قرآن بھی نہیں پڑھتے، اذکار بھی، خالی وہ انتظام میں رہتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو بھی عبادت کا موقع ہونا چاہیے۔ اور ذمہ داران مساجد سے جڑے ہم ایک بات یہ کہنا چاہیں گے کہ مساجد میں جب آپ رمضان میں دیکھتے ہیں کہ لوگ زیادہ آتے ہیں، پبلک زیادہ آتی ہے، بچے آتے ہیں، خواتین کے حصے میں خواتین آتی ہیں، تو لوگ جہاں زیادہ جمع ہوتے ہیں وہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں مسجد کے مؤذن کے علاوہ کچھ خادمین اور والنٹر بھی ہونا چاہیے۔ نوجوانوں کو، ادھیڑ عمر کے لوگوں کو، بوڑھوں کو آپ رکھیں اور ماشاءاللہ ان کو تنخواہ بھی دیں۔ مسجد کی خدمت کا موقع بھی ملے گا اور ماشاءاللہ دنیا اور آخرت میں وہ اجر بھی پائیں گے۔ خواتین کے حصے میں بھی عورتوں کو رکھنا چاہیے مسجد کی طرف سے، تاکہ ان کے مسائل کو مکمل طور پر حل کر سکیں۔ اسی طریقے سے مساجد کے مؤذنوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آنے والے لوگوں سے نہ الجھیں، اور عوام کو بھی چاہیے کہ وہ سوچ کو ہاتھ لگانے کے بجائے، ایسا الٹے کام کرنے کے بجائے مؤذن سے مکمل طور پر رہنمائی لیں، اس لیے کہ وہ جانتا ہے۔ اور مؤذن کی ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ عوام زیادہ آتی ہے تو حصیریں بچھانا، اٹھانا، اور افطار کے وقت چونکہ ہمارے پاس مساجد میں انڈیا وغیرہ میں دیکھتے ہیں افطار کا سامان لا کے گندہ کر دیتے ہیں، تو اکیلا بیچارہ مؤذن کتنا پاک کرے گا، لہٰذا خادمین مسجد کو چاہیے کہ مؤذن صاحب کا مکمل طور پر ساتھ دیں۔
اسی طریقے سے مسجدوں کے مؤذنین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ مکمل طور پر کام کریں اور نہ لڑیں نہ جھگڑیں۔ اگر کوئی مسجد کے خلاف کرتا ہے یا مسجد میں فتنہ پھیلانا چاہتا ہے یا مسجد کے امن کے ماحول کو بدلنا چاہتا ہے تو حالات کو اپنے ہاتھ میں لانے کے بجائے مسجد کے انتظامیہ سے یا امام سے جوڑ کر چھوڑیں۔ صالح آل شیخ حفظہ اللہ سعودی عرب کے مشہور عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں مؤذن کو امام کے تابع ہونا چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے یہ، لیکن آج کل ویسے نہیں ہو رہا ہے۔ مؤذن کیا ہو رہا ہے، امام پر غالب آ جا رہا ہے۔ تو چونکہ مساجد میں لوگ زیادہ آتے ہیں، مسائل زیادہ پیدا ہوتے ہیں، بچھانے کی ضرورت ہوتی ہے قالین، اور اسی طریقے سے مائک برابر کرنا رکھنا فلاں کرنا، وہ سب کام زیادہ ہوتے ہیں، لہٰذا خادمین مسجد کو اور مؤذنین کو ماہ رمضان میں اپنی ذمہ داری کو بحسن و خوبی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے اور اچھے انداز سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مؤذنین کی خدمت کو قبول فرمائے اور خادمین مسجد کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے دنیا اور آخرت میں، اور مؤذنین کو اور خادمین مسجد کو رمضان میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔